یہ فتنہ ارتداد کی بیماری جو تمہارے اندر آ گئی ہے، کسی غیر نے ذرا سی نظریں ملائی اور پیار بھری باتیں کر دی، اس ظالم کے پیچھے چلی جاتی ہو، اس کے ساتھ اپنے زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو۔ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی مذہب تمہیں جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ اگر بچائے گا تو مصطفیٰ کا عشق بچائے گا، اگر بچائے گا تو دین اسلام بچائے گا۔ اور اسلام کی اہمیت سمجھو، ایمان لے کر دنیا سے جانا کیوں ضروری ہے۔ آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جس کو سنن ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم سے سب سے آخری جہنمی جو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا وہ 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا، اس کا نام حناد ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی جب جہنم کے اندر ہوگا، جبریل امین کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا، وہ سنیں گے کوئی جہنم میں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، اے بچیوں، تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری تمہارے باپ ہی پر نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی ہے، اس لیے کہ جنت تمہارے باپ ہی کو نہیں چاہیے، جنت میں تمہیں بھی جانا ہے، کنیز فاطمہ بننے کی ضرورت ہے، حضرت عائشہ کی تعلیمات کو لینے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کر سجدہ کریں گے، رب کہے گا کیا ہوا؟ کہیں گے مولا جہنم کے اندر کوئی تجھے پکار رہا ہے، یا حنانو یا منان کہہ رہا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ نکل لاؤ دروگے جہنم سے کہنا، حضرت مالک کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مل نہیں رہا ہے، پھر آ کے سجدہ کریں گے، پھر اللہ رب العزت کہے گا کیا بات ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن کہے گا اللہ رب العزت جاؤ جاؤ فلاں مقام پر وہ بندہ پڑا ہے، جل کر کے بالکل کوئلہ ہو گیا ہے۔ جبریل امین جائیں گے، دروغہ جہنم کو بتائیں گے، اس کو نکال کر کے جہنم سے باہر کیا جائے گا، نہر حیات میں ڈالا جائے گا، تندرست ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، کہے گا مولا گناہ کیا تھا مگر تیری رحمت سے مایوس تو نہیں ہوا، لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم تو ظالم سے کہتے ہیں تجھے جتنے تیر چلانا ہے چلا، ہم نے ایک فلسطین نہیں، ایسے ہزاروں فلسطین پوری دنیا کے اندر ہے جو مسجد اقصیٰ کے لیے قربانیاں بھی دیں گے، اس کے رسول میں سب کچھ قربان کریں گے۔ تو نے سمجھا کیا ہے؟ تیری ان ترمیموں سے نہ ہم پر کل کوئی اثر پڑا تھا نہ آج کوئی اثر پڑا ہے۔ کل بھی ہم دین طلاق کو مانتے تھے، آج بھی اپنے اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک توجہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ حضرت جبریل امین سے رب کہے گا وہ بندہ آئے گا، نہر حیات میں نہلایا جائے گا، نہلانے کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے گناہ کیا، کہے گا مولا میں نے گناہ کیا، تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، لیکن جہنم میں جانے کے بعد بھی میں تیری رحمت سے مایوس تو نہیں ہوا، تجھے یا حنانو یا منان کہتا رہا۔ گوہر بھائی بڑا قیمتی جملہ ہے، پوری تقریر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ جملہ اگر کسی نے ضائع کر دیا تو میں اس کو بڑے عقل مندوں میں شمار نہیں کروں گا۔ توجہ ہے، ہاں یہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی تعظیم ہی کا جملہ۔ غور فرمائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث کو ذکر کیا ہے، اور جس راوی نے خواجہ حسن بصری کو یہ حدیث سنائی تھی نا، اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے گناہ کیا، کہے گا مولا میں جہنم میں جا کے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، تجھے حنان و منان پکارتا رہا، رب کی رحمت جوش پر آئے گی۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، جہاں تک تیری نظر پڑتی ہے وہ اتنا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ جب یہ حدیث سنا کر کے راوی فارغ ہوا، خواجہ حسن بصری سن کر کے رونے لگے۔ پاپا کا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، اور رو کر کے کہتے ہیں اے کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ غیروں کے ساتھ بھاگ کر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والیوں، ایک بار اس جملے پر بھی غور و فکر کر کے سوچ لینا، جس باپ نے تمہیں 20 سال 25 سال مسلمان بن کر مسلمان ہونے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں کھلایا، تم اسلام کا سارا احسان بھول گئی، اس باپ کے سارے ٹکڑے بھول گئی۔ آج تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا، مگر جو کیا ہے وہ صرف جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جتنی بھی